دوستو یہ اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ تو سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود بھٹو صاحب کو ممکنہ سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ یہ سہولتیں درجہ اول کے قیدیوں کو دی جانے والی سہولتوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ یہاں ان میں سے چند ایک سہولتوں کا بیان نامناسب نہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر رہائش۔ بھٹو صاحب کو 6 کوٹھڑیوں پر مشتمل ایک الگ تھلگ عمارت میں رکھا گیا تھا، جس میں ایک صحن بھی موجود تھا۔ خواتین کے وارڈ کی شمالی 2 کوٹھڑیاں ایک مضبوط دیوار بنا کر الگ کر دی گئی تھیں۔ ایک کوٹھڑی کے بجائے بھٹو صاحب کو 4 متصل کوٹھڑیاں دی گئی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کال کوٹھڑی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ کوٹھڑیاں صاف ستھری، روشن اور ہوادار تھیں۔ 4 کوٹھڑیوں پر مشتمل یہ مختصر سی رہائش گاہ یوں ترتیب دی گئی تھی۔ نمبر 1، سونے کا کمرہ۔ یہ تقریباً کافی بڑا، کافی مربع فٹ کا کمرہ تھا اور دور کونے میں ہونے کی وجہ سے دوسرے کمروں کی نسبت اس میں خلوت یعنی پرائیویسی کا اہتمام زیادہ تھا۔ چاروں کے چاروں کمروں میں لوہے کی موٹی سلاخوں والے دروازے نصب تھے، جن میں باہر سے تالا لگایا جا سکتا تھا اور کوئی بھی ملاقاتی یا سنتری جھانک کر اندر کی شے کو دیکھ سکتا تھا۔ کمروں میں تازہ، گرم اور سرد ہوا کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے غسل خانہ۔ دالان کے پار سونے کے کمرے کے بالمقابل کوٹھڑی کو غسل خانے کی صورت دے دی گئی۔ اس میں پانی کا نل بھی لگوا دیا گیا۔ غسل خانے میں لکڑی کا کموڈ، فٹ بورڈ، تولیے لٹکانے کے لیے 2 ریک، 2 بالٹیاں، مگ، لوٹا اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر دی گئیں۔ سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لیے راڈ کے علاوہ ایک ہیٹر بھی مہیا کر دیا گیا تھا۔ صفائی کے لیے ایک ہاکروب بھی متعین تھا۔ نمبر 3 تھا سٹور۔ سونے کے کمرے سے متصل کوٹھڑی کو سٹور اور ڈریسنگ بنا دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں بھٹو صاحب کے کپڑے اور دیگر اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ اسی کمرے کو وہ بطور ڈریسنگ روم بھی استعمال کرتے تھے۔ اس میں ہینگرز اور الماری وغیرہ کا بھی بندوبست تھا۔ نمبر 4 تھا باورچی خانہ۔ سٹور اور ڈریسنگ روم کے بالمقابل دائیں طرف والے کمرے کو باورچی خانہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ کمرہ صحن سے قریب تر تھا اور دالان میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف پہلا کمرہ تھا۔ اس میں ریفریجریٹر، تیل سے جلنے والا چولہا، ایک عدد جالی دار الماری اور دیگر اشیاء خورد و نوش رکھی جاتی تھیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، بالعموم جیل کی کال کوٹھڑیاں بجلی سے محروم رکھی جاتی تھیں تاکہ پھانسی کے مجرم بجلی کے تاروں سے خودکشی کی کوشش نہ کریں، لیکن جس سیکیورٹی وارڈ میں بھٹو صاحب کو رکھا گیا تھا اس میں بجلی کا اچھا خاصا انتظام موجود تھا۔ ان کے لیے روشنی کے درج ذیل انتظامات تھے۔ نمبر 1 تھا ٹیبل لیمپ۔ بھٹو صاحب کو پڑھنے لکھنے کی سہولت مہیا کرنے کے لیے ایک ٹیبل لیمپ دیا گیا تھا۔ پھر پنکھا اور ہیٹر۔ سونے کے کمرے میں ایک بجلی کا پنکھا چھت میں نصب تھا۔ اس طرح سردیوں کے دوران 2 راڈ والا ایک الیکٹرک ہیٹر بھی موجود رہتا تھا۔ نہانے کے کمرہ میں ایک امرشن راڈ اور ایک الیکٹرک ہیٹر رکھا گیا تھا۔ نمبر 3 بجلی۔ پہلے ہی ہفتہ میں چھت کے پنکھے کے ریگولیٹر کی طرح بجلی کے سوئچ بھی اندر منتقل کر دیے گئے تھے تاکہ بھٹو صاحب حسب منشا بجلی استعمال کر سکیں۔ جیل کے قانون کے تحت تمام مجرموں کو ہر حالت میں بجلی یا کسی دوسری روشنی میں رہنا پڑتا ہے تاکہ جیل حکام ان کی حرکات و سکنات کا ہر وقت مشاہدہ کر سکیں، مگر اس کے برعکس بھٹو صاحب جب چاہتے روشنی گل کر کے سو سکتے تھے۔ یہ انتظام بھٹو صاحب کی طرف سے 18 سے 26 مئی 1978 تک کی بھوک ہڑتال کے بعد کیا گیا تھا، جس کا الگ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ نمبر 4 تھا ریفریجریٹر۔ موسم گرما میں بھٹو صاحب کو ٹھنڈے مشروبات وغیرہ کی سہولت دینے کی خاطر کچن میں ایک فریج رکھ دیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ انتظام بھٹو صاحب کی مرضی کے بجائے انتظامی سہولت کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کھانے پینے کی ہر چیز بھٹو صاحب کو پیش کرنے سے پہلے جیل کے ڈاکٹر کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا کہ وہ اشیاء ان کے لیے موزوں خوراک ہیں اور زہر وغیرہ سے پاک ہیں۔ چنانچہ پانی، دودھ، گوشت، سبزی اور پھل وغیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج کا استعمال ضروری قرار پایا تھا۔ پھر فرنیچر اور دوسری اشیاء ضرورت۔
عام مجرموں کو لوہے کی پٹیوں والا سخت بستر دیا جاتا ہے، مگر اس کے برعکس بھٹو صاحب کو ہسپتال والا سپرنگ دار اور گدے دار بستر مہیا کیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی چند دنوں بعد انہوں نے شکایت کی کہ ان کے شانے اور کمر پر ورم آ گئے ہیں اور وہ اس بستر پر سو نہیں سکتے۔ آخرکار ان کے اصرار پر اس کی جگہ انہیں نوار کا پلنگ رکھنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ فوم کا ایک گدا لے آئیں جو تھوڑی بہت رد و قد کے بعد انہیں دے دیا گیا۔ مزید برآں 2 چھوٹی میزیں، ایک بستر کے سرہانے کی میز اور دوسری بستر کے سامنے رکھنے کی میز، اور 2 سیدھا بیٹھنے والی کرسیاں بھی اس کمرے میں موجود تھیں۔ ہر چند یہ فرنیچر جیل کے قواعد و ضوابط کے خلاف تھا اور اس کی وجہ سے کمرہ بھرا بھرا نظر آنے لگا تھا، مگر بھٹو صاحب کے آرام کی خاطر ان چیزوں کی سہولت مہیا کر دی گئی تھی۔ جیل میں عام مجرموں کو جوں اور کیڑوں سے بھرے ہوئے کمبل جیل کی طرف سے دیے جاتے ہیں، مگر بھٹو صاحب کو اپنا ذاتی بستر اور چادریں اور لینن وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ علاوہ ازیں مچھروں سے بچنے کے لیے 1 عدد مچھردانی بھی مہیا کر دی گئی تھی۔ جیل کے لباس کے بجائے بھٹو صاحب کو اپنا ذاتی لباس پہننے کی آزادی تھی۔ عموماً وہ عوامی کرتا شلوار زیب تن کیے رکھتے اور پاؤں میں پشاوری چپل استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جیل کے قواعد کے برخلاف انہیں شیو کرنے کے لیے بلیڈ وغیرہ رکھنے کی بھی اجازت تھی اور وہ نہانے دھونے کے لیے اپنی مرضی سے اپنا ذاتی سامان استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں دوائیں وغیرہ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ان دواؤں کی جانچ پڑتال ہوتی رہتی تھی کہ کہیں ان میں کوئی جان لیوا دوا نہ ہو۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔